السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کے ولاگ میں ہم کچھ پاکستان سے متعلق اہم معاملات ڈسکس کریں گے۔ جنرل فیض کا معاملہ بھی ہم آج کی تجزیے میں شامل کریں گے۔ دوسرا، اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے جس میں بہت سارے لوگوں نے مجھے گزشتہ 2-3 دن سے آپ کو بتایا کہ میں کچھ ولاگ نہیں کر رہا تھا اپنی میرے آنکھوں کے آپریشن کی وجہ سے، تو کافی لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ مدرسے کا جو ایشو چل رہا ہے اس پر بات کریں، اس پہ میں بات کروں گا۔ اور تیسرا جو ہے عمران خان کے حوالے سے کچھ معاملات پر بھی بات ہوگی، اور خاص طور میں سیریا کے حوالے سے بھی۔ تو اس تمام صورتحال پر ہم اپنا تجزیہ دیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور آپ کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارا تجزیہ جو ہے آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں بین الاقوامی سطح پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سیریا میں خانہ جنگی جو ہے بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ جو خوش فہمی لوگوں کو ہوئی تھی، خاص طور پر جو سنی ممالک، میں تو بڑا کھل کر بات کرتا ہوں، میں لگی لیپ کی بات نہیں کرتا، کیونکہ تجزیہ ہمیشہ سچا ہو اور کھلی بات ہو تو لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ جو سنی ممالک ہیں جنہوں نے صرف ایک فقہی بنیادوں کے اوپر جہاں ہمیشہ ایران کی مخالفت کی تھی، وہ اسی ایران کی مخالفت امریکہ کی خواہش پر کرتے رہے، اور کچھ فقہ کی بنیاد پر کرتے رہے، اور امریکہ ہی کی خواہش پہ کچھ لوگ جو ہیں روس کے ساتھ بھی ایک قدم آگے اور 2 قدم پیچھے چلتے رہے، جس کے نتیجے میں ہوا کہ فال آف ڈمسکس ہو گیا، یعنی سقوط شام ہوا۔ اور کافی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ وہ مسلمان آ گئے اور جہادی آ گئے اور بڑا حال اچھا ہو جائے گا، آزاد ہو گیا جمہوریت، وہاں جمہوریت کا اس وقت یہ حال ہے کہ چاروں طرف جو ہے سیریا کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ PKK جو ہے وہ بھی برسر پیکار ہے، PKK کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو سیرین ڈیموکریٹک آرمی ہے وہ وہاں سیرین آرمی کے ساتھ لڑ رہی ہے، یہ دونوں مل کے جو ہے PKK کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ PKK کے ساتھ ساتھ جو ہے سیرین آرمی کے ساتھ جو آپ کا HTS ہے، جس کو کہ امریکہ نے ایک دہشت گرد تنظیم جس کو قرار دیا تھا، اور جو ISS کا حصہ ہے وہ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یعنی 5-6 گروپ لڑ رہے ہیں۔ اور پھر کچھ ایران کے حامی جو شیعہ ملیشیا کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی اپنے اس وقت اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، یعنی ایک پورا جو ہے وہ ایک پانی پت کا میدان بن چکا ہے، پورا سیریا تباہ ہو گیا۔ اس تمام صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل انتہائی خاموشی کے ساتھ اور انتہائی سرعت کے ساتھ جو ہے وہ شام کے اوپر قبضہ کرتا جا رہا ہے، اور تقریباً کافی علاقے پہ اسرائیل جو اس وقت قابض ہو چکا۔ اور جو بات اس چینل نے آپ کو کہی تھی کئی سال قبل، ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ غزہ کا اگر معاملہ انہوں نے نہ روکا اور مسلم دنیا نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو غزہ کی جنگ آگے بڑھے گی، اسرائیل کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ حوصلہ افزائی کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ لبنان کے بھی کچھ علاقوں میں پیش قدمی کر رہا ہے، شام کے اندر وہ قبضہ کر چکا ہے، غزہ اور فلسطین کا جو ہے وہ کافی حصہ جو ہے اس کے پاس آ چکا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ یارو مددگار ہیں، اور صرف اپنی مجبوری اور اپنی جان کو بچانے کی خاطر صرف وہ مجبور ہو کر دوبارہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف ہی دیکھنے پہ مجبور ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اگر میں یوں کہوں کہ وہاں کے مسلمانوں کی زندگی اس وقت یہودیوں اور نصارہ کی ثوابدید پر آ چکی ہیں۔ انتہائی بدقسمتی کا یہ معاملہ ہے۔ اب ہوگا کیا؟ یہ جو ترکی نے کردار ادا کیا، اس کے اندر ترکی کو میں ہمیشہ اس تمام صورتحال کے اندر میں ترکی کو ہمیشہ قصوروار سمجھوں گا، کیونکہ اگر ترکی شامل نہیں ہوتا تو یہ معاملہ کبھی یہ نہ ہوتا۔ اب ترکی کے لیے بھی پریشانی ہے، ترکی کو یہ صرف ایک لالچ تھا کہ ہم یہاں پہ اگر آ جائیں گے اور ہم بشر الاسد کو ہٹا دیں گے تو ہوگا کیا کہ جناب یہ ہماری جو ہے PKK جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے کھل کر ہم وہ بغاوت کریں گے، اور PKK کو نکال کر، کیونکہ ترکی کو PKK سے فائدہ ہے، ان کی لگتی ہے ان کے ساتھ، تو اس لالچ کے اندر آ کے انہیں کہتے ہیں نا کہ اپنی ایک روٹی کے، اپنے ایک نوالے کی خاطر پورے دوسرے کی دیگچی کا انہوں نے ستیاناش کیا، کھانے کا دسترخوان تباہ و برباد کر دیا۔ اور وہ بھی ایک روٹی میں سمجھتا ہوں شاید ترکی کو نہیں ملے گی، کیونکہ PKK کے اوپر جو ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امریکہ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور امریکہ کا تو یہ حال ہی رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس HTS جو ہے وہاں پہ ہے، یہ جو حزب التحریر جو ہے شام کی، اس کو تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے اسے دہشت گرد قرار دیا تھا ان کے امیر کو، اور آج وہ انہی کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات چیت کر رہا ہے اور انہی کے ساتھ معاملہ طے کر رہا ہے، تو یہ تو امریکہ کا دوہرا رخ ہے۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر کیا ہوگا
شام کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مسلمانوں کی تباہی کا جو ہے نا یہاں پہ معاملہ شروع ہو چکا ہے. اب یہ بیٹھ کے ادھر ادھر بات کر رہے ہیں, اردن کے اندر کر لوگ بیٹھ کے گئے ہیں. یہ کیا فائدہ ہوا؟ جیسا ہمیشہ کہتا ہوں, یہ کیا ان کا فائدہ ہوا مسلم؟ کیا سعودی عرب کر رہا ہے, کیا مصر کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ یہ لوگ سب دیکھتے رہیں. وہ کدھر گئی OIC جو ہمیشہ کہتا ہوں, یہ جو ہے کہ اسلامی فورس بنی تھی وہ کدھر ہے؟ ہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا. اگر سعودی عرب, مصر اور یہ سنی ممالک اگر حقیقت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ, اگر یہ یہودیوں کے ایجنٹ نہیں ہے, تو پھر ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو MBS کو چاہیے تھا وہ کدھر ہے وہ مسلمانوں کی فوج. کہنا چاہیے تھا نا امریکہ کو اور آ کے رشیا کو کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ یہ معاملہ ہو گیا, بشار الاسد کی حکومت چلی گئی, ہم یہاں پہ اپنی اس مسلم دنیا کی فورس کو ڈپلوائے کر رہے ہیں. وہ جو مسلم متحدہ فوج ہے یہاں پر آئے گی, وہ آ کے اس جگہ سنبھالے گی تاکہ یہاں پہ لڑائی جھگڑے نہ ہو, تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو. لیکن کچھ نہیں, وہ سب خاموش ہیں, دیکھتے رہے ہیں تماشا. روس نے 2 بندرگاہ جو ہیں وہاں سے خالی کر دی ہیں, اپنے 2 بیس جو تھے ان کے وہ خالی کر دیے, اور وہاں پہ امریکن آ گئے. تو یہ بھی ایک طریقے سے دیکھا ہے تو وہاں پہ امریکہ کی کامیابی ہوئی ہے, اسرائیل اور امریکہ کی کامیابی ہوئی ہے, اور روس کی اور مسلمانوں کی ناکامی ہے. روس جو ہے اصل میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ روس اب مسلمانوں سے جو ہے مایوس ہوتا جا رہا ہے. اور یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں جو میرے پاس ذرائع ہیں رشیا سے, جو ماسکو سے آ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اب روس نے فیصلہ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مسلمانوں کی حمایت سے اب جو ہے ہاتھ کھینچتا جائے گا. اب اس حوالے سے کیا وہ ایران کا کہاں تک ساتھ دیتا ہے مجھے نہیں پتا, کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بس ظاہر سی بات ہے جب مسلمانوں کو اپنا خود ہی خیال نہیں ہے, کوئی بھی اس حوالے سے بات نہیں کر رہا. اور ابھی دیکھیں کہ وہاں پہ جس وقت رشینز نے اپنے اڈے خالی کیے اور جب وہاں پہ امریکنز آئے تو اس وقت بھی کسی مسلم دنیا نے بات نہیں کی. اور روس نے جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا تھا اور جو روس مدد کر رہا تھا, اس حوالے سے مطلب کسی نے کوئی ایسی اس کی خیر مقدمی بات نہیں کی. تو جس کے نتیجے کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اب روس جو ہے مسلمانوں کے حوالے سے انتہائی مایوس ہوتا جا رہا ہے, اور اب اس کی پوری توجہ ہے وہ یوکرائن کی طرف کر رہا ہے. یوکرائن پر روس نے بڑے حملے کرنے شروع کر دیے. اور دوسری اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے تازہ کمک جو ہے بھجوا دی ہے فوری طور پر بائیڈن نے جاتے جاتے, اور کہا ہے کہ بائیڈن نے $500 ملین کی جو ہے امداد مزید کی ہے یوکرین کو, اور کہا ہے کہ آپ یہاں پر بڑے حملے کریں اور روس کے اندر شہر تک حملے کریں, اندرونی یعنی علاقوں کے اندر, جس کے نتیجے میں اب روس نے بھی پھر جوابی کارروائیاں شروع کر دی ہیں. اور اب جو ہے کہ جو کرس کا جو علاقہ ہے وہاں پر اس علاقے کے اندر جو ہے تقریباً روس نے قبضہ کر لیا ہے, اور اب بے دریغ اور بے رحمانہ طریقے سے اب روس نے بھی یوکرائن کے شہری علاقوں پہ حملے کرنے شروع کر دیے ہیں. یہ ایک صورتحال انتہائی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ معاملہ بڑھ جائے گا, کیونکہ بائیڈن انتظامیہ کی پوری کوشش ہے کہ یہ جنگ بھڑک جائے. اور یہاں تک میں آپ کو بتاؤں تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مطلب کوئی پیوٹن ڈر رہے ہیں. پیوٹن کی پوری کوشش ہے, پیوٹن کا پس پردہ جو ہے رابطہ, میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ پیوٹن کا پس پردہ رابطہ بائیڈن سے ہے. بائیڈن نے ان کو کہا گیا کہ وہ کوئی بھی بڑا غصے میں آ کر کوئی بڑا اقدام نہ کریں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بڑی جنگ ہو جائے. اور ٹرمپ نے کہا ہے پیوٹن کو کہ وہ کوئی غصے میں آ کے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جنگ وہ بڑھ جائے اور کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے کہ ٹرمپ کے آنے کے اندر کہ خدا نہ خاصا اگر جنگ ہو جاتی ہے, بڑی جنگ ہو جاتی ہے, کوئی اگر تیسری ورلڈ وار ٹائپ کی اگر اچانک ہو جاتی ہے, تو پھر یہ ہے کہ ذرا امریکہ میں انتقال اقتدار اور دوسرے تیسرے معاملات بڑے معاملات ہو جائیں گے, اور ٹرمپ کے لیے بھی بڑی مشکلات پیدا ہوں گی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا برداشت سے کام لیں, اور جو بھی ہوگا پھر میں آ کے اس کو دیکھتا ہوں. تو ایک یہ صورتحال جو ہے وہاں پر چل رہی ہے, تو شاید غالباً اس لیے جو ہے پیوٹن برداشت کر رہے ہیں. لیکن کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیوٹن ڈر گئے ہیں نا. اب ڈرنے ورنے کی بات نہیں ہے, روس کے پاس جتنے ہتھیار ہیں اور جو روس کی ابھی تک ڈیفنس ہے وہ امریکہ سے کہیں زیادہ ہے, اور اگر کھل کر اگر جنگ ہو گئی تو پھر یہ جو ہے نا معاملہ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ آگے تک جائے گا. دوسرا یہ کہ اسی دوران برطانیہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ رائل نیوی جو ہے اس کے جو نیوی ہے وہ بڑی کمزور ہو گئی. وہاں پہ ان کی جو فلیٹ ہیں وہ آپریشنل نہیں ہے, اور صرف 2 ہی فلیٹ ان کے پاس ہیں. اور ایسی صورتحال کے اندر یہ خبر کا باہر آنا یہ بڑی عجیب بات ہے. تو باتیں تو ویسے برطانیہ بڑی لمبی کرتا ہے, لیکن مجھے جو اندر کی خبریں لگ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے, روس اگر ڈائریکٹ بھڑ جاتا ہے اس وقت برطانیہ سے یا نیٹو سے, تو برطانیہ کا جو دفاع ہے نا اس وقت وہ یوکرین سے بھی زیادہ کمزور ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ ایک عجیب ہی کو صورتحال ہوگی اس وقت. ایک طرف سیریا کے اندر بھی ہے. اچھا, سیریا میں ایک لوگوں سے پوچھا تھا کہ وہاں متقی, میں بتا دوں آپ کو مسلمان نہیں تھے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے. بشار الاسد کو میرے رشتے کے چچا نہیں لگتے ہیں, لیکن بشار الاسد ایک ظالم آدمی تھا. کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا, میرے ذہن میں بھی سامنے پرچے پہ آ گیا. وہ جو دیکھیے جو کچھ کر رہے تھے وہ غلط کرتے, لیکن وہاں پہ جو
دروز قبائل ہے نا، دروز، وہ اصل میں انہوں نے دروز قبائل کو زیادہ وہ کیا تھا، مطلب انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ عقوبت خانوں میں رکھا تھا، ان پہ قید وید رکھی تھی. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں دروز قبائل کیا چیز. بھائی دروز قبائل وہ ہیں بنیادی طور پر جو یہ البغدادی ہیں، جو داعش ہیں، یہ ان کے ماننے والے ہیں. وہ بنیادی طور پر خود ظالم قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب جو صورتحال بنی ہے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ دروز قبائل یہ کہہ رہے ہیں اسرائیل سے کہ آپ آئیے اور آپ یہاں پہ آ کے حکومت کریں. تو مجھے بتائیے ایسے مسلمان جو کہ یہودیوں کو دعوت دیں آ کر کہ آپ وہاں آئیں اور آ کے اقتدار سنبھالیں، ان ایسے مسلمانوں کا جیلوں میں رہنا یا عقوبت خانوں میں رہنا بہتر ہوتا ہے یا ان کا باہر رہنا بہتر ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. آپ اپنے کمنٹس میں اس چیز کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا. تو یہ ساری صورتحال وہاں پر چل رہی ہے. اچھا، دنیا جو ہے اس وقت عجیب ہی مطلب طریقے میں الجھی ہوئی ہے. سب کہیں نہ کہیں جو ہے برسر پیکار ہیں، اور دنیا میں اس وقت بڑے بڑے حریف جو ہے نا وہ آپس میں مد مقابل ہیں. روس کا مقابلہ اس وقت نیٹو سے ہے، اور بھارت کا مقابلہ کہیں نہ کہیں چین سے ہو رہا ہے، اور چین کا مقابلہ براہ راست وہ کہیں نہ کہیں امریکہ سے ہے. لیکن پاکستان کا مقابلہ ہے وہ عمران خان سے ہے. یہ دیکھیے کتنے کمال کی بات ہے، کیا بڑے بڑے معرکے ہو رہے ہیں اس وقت. یعنی دنیا کے ممالک کہاں کہاں لڑ رہے ہیں، اور ہم بھی لڑ رہے ہیں، ہم بھی لڑ رہے ہیں عمران خان سے زبردست طریقے سے لڑ رہے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو فتح کر لیں، اور اس میں کوششیں بڑی ہو رہی ہیں، سازشیں بھی بہت ہو رہی ہیں. لیکن یہ ایک بات بتا دوں کہ عمران خان نے جو ایک سوچ دی ہے، یہ سوچ اب ختم نہیں ہو سکتی. یہ میں نے بارہا کہا ہے. کچھ لوگ پھر ناراض بھی ہوتے ہیں، کچھ ادارے بھی کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی خلاف ولاف کی بات میں نہیں کر رہا. تجزیہ نگار کا کام ہوتا ہے تجزیہ دینا، اور آنے والے جو حالات ہیں اس کا صحیح آگاہی دینا، عوام کو بھی، اداروں کو بھی، سب کو بھی، حکومت کو بھی. تو جو کچھ یہ ہمارے ادارے یا ہمارا جو موجودہ سیٹ اپ جو کر رہا ہے نا، اس کے اثرات جو ہے نا بہت برے ہوں گے. دیکھیے میں بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو اگر آپ سزا دے دیتے ہیں مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ، اور یا عمران خان کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، تو پہلے تو مصیبت یہ ہوگی کہ اگر ٹرمپ آ گیا، کیونکہ ان کو دیکھیے پاکستان کے جو موجودہ سیٹ اپ ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے، یہ میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ان کو مسلسل پیغام آ رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو کر دیں، جو کرنا ہے لٹکا دیں، مار دیں، پھانسی دے دیں، جو کچھ بھی کرنا ہے عمران خان کو کر دیں، پارٹی توڑ دیں، سب کچھ کر دیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. مطلب یہ ان کو بہت بڑی بے وقوفی ہے. استعمال ہو گئے، ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ ہمارا موجودہ سیٹ اپ جو ہے استعمال ہو گیا، اور بہت بری طرح پھنس گئے ہیں بہت بری طریقے سے. تو اب اگر یہ سنبھل جائیں تو میں سمجھتا ہوں بہت بہتر. اگر نہیں سنبھلیں گے تو اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں، کیونکہ جیت تو وہ گئے ہیں، اور اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا، جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ ہو جائے، تو اگر ایسا کوئی واقعات نہیں ہوتے اور واقعات کے دوران بھی ٹرمپ اگر آ کے سنبھال لیتے ہیں، وائٹ ہاؤس میں پہنچ جاتے ہیں، تو یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور آج بھی کہی اور بار بار کہہ رہا ہوں، عمران خان کو سزا دینے والوں کو یا جنرل فیض حمید کو جو نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں نا، اور ان کا بہت برا حشر ہوگا. خواہ کوئی بھی ہو، میں مطلب اس کو کوئی برا نہ سمجھے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے پاکستان کی سپریم کورٹ ہو، چاہے پاکستان کا کوئی ادارہ ہو، جو کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ پھر بہت برا ہوگا. کیونکہ ان لوگوں کو جو سزا دی جا رہی ہے عمران خان کو اور جنرل فیض کو، یہ صرف اور صرف بائیڈن انتظامیہ کے کہنے پہ دی جا رہی ہے. میں آپ کو شروع سے کہتا رہا ہوں، اور کوئی عمران خان کے اوپر کوئی ملک دشمنی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سارا جھوٹ ہے، مکمل طور پر جھوٹ بولا جا رہا ہے. عمران خان کو صرف سزا اس بات پہ دی جا رہی ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ چاہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے تمام مسلمان لیڈروں کو اور یا مسلمان طاقتور ممالک کو ان کو تقسیم کر دیا جائے، ان کو تاراج کر دیا جائے، ان کے لیڈر. اور آپ دیکھ لیں جو کچھ ابھی شام میں ہوا ہے، تو سارے معاملات جو ہے یا ان تمام قوتوں کو جو کہ مسلمانوں کی مدد کری ہیں ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. تو یہ ہمارا جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کے طور پر جو کام کر رہا ہے، لیکن ان کو آنے والے طوفان کا اندازہ نہیں ہو رہا. تو اگر ابھی بھی یہ بہتر ہے کہ یہ معاملات کو درست کر لیں تو اچھا ہے، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ عمران کو انہوں نے کر دیا تو جو کریں گے وہ تو سزا بھگتیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی نا اس کی سزا ان کو کم از کم 3 یا 4 نسلوں کو آنے والے دور تک بھگتنی پڑے گی. کیونکہ آج کا نوجوان جو ہے نا وہ نفرت کر رہا ہے اس تمام صورتحال سے، حکومت سے بھی اور حکومت کے چلانے والوں سے بھی نفرت کر رہا ہے، بے انتہا نفرت کا شکار ہے. اور یہ نفرت جو ہے ان کی اگلی، کیونکہ آج جو آدمی 18 سال کا ہے، کل وہ جب ان کے اولاد ہوگی اس کے بعد وہ معاملہ چلے گا تو 3 نسلوں تک یہ نفرت ٹرانسفر ہوگی. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا جو کچھ آج کے موجودہ لوگ کر رہے ہیں، خواہ کوئی بھی ہو، حکومت ہو، اور یہ صدیقی سیاستدان جو ہے یہ تو نکل کے بھاگ جائیں گے، لیکن جو کرتا دھرتا ہے ملک چلانے والے، ان کے آئندہ آنے والے عہدہ سنبھالنے والے نئے جو بھی ہوں گے، ان کو جو ہے نا بڑی نفرتوں کا اور ان کے لیے مطلب کانٹوں کی سیج بچھا کے جا رہی ہے موجودہ سیٹ اپ جو کوئی بھی ہے.
آئندہ آنے والے چاہے وہ فوجی ہوں، آئندہ آنے والے وزیر اعظم ہوں، آئندہ آنے والی کورٹس ہوں، آئندہ آنے والی جو کچھ بھی ہوگا، ان سب کے لیے کانٹوں کا اور جسے کہتے ہیں نا آگ اور انگارے چھوڑ کے جو ہے نا یہ موجودہ سیٹ اپ جا رہا ہے. تو لہٰذا میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے پالیسیز پہ نظر ثانی کریں. بات میں نے مدرسوں کی دیکھیے مدرسوں کا مسئلہ میں آپ بتاتا ہوں. مدرسوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مدرسوں کی رجسٹریشن کا معاملہ ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور کے اندر بھی معاملہ اٹھا. تو وہ شفقت صاحب تھے وزیر تعلیم، انہوں نے ایک سو سمپل سا کر دیا تھا، کیونکہ فیٹ اف نے کہا تھا کہ بھائی مدرسے بڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ایسی تعلیم دی جا رہی ہے جو کہ انتہا پسندی کی بنیاد پر ہوگی. 11 سپتمبر کے بعد بڑے معاملات ہوئے، آپ کو پتہ ہے. تو اس وجہ سے ایک چیز ایک تھوڑا سا ایک آئین بنا لیا گیا تھا، ایک چھوٹا سا ایک طے کر لیا گیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ مدرسے جو ہیں یہ وزیر جو ہے تعلیم وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں گے، اور ایک جو مدرسہ نیا کھلے گا وہ اپنا دے حساب کتاب اس کو چیک کر لیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آسانی سے جو ہے مدرسے بنتے رہے اور وزارت تعلیم ان کو دیتی رہی. اب یہاں پہ یہ ہے کہ میں نے بتایا نا کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے طاقتور طبقے ہیں انہوں نے ہر جگہ تفریق کر رکھی ہے. پیپلز پارٹی میں بھی تفریق کر دی ہے انہوں نے سندھ کے اندر بھی تفریق کر دی ہے، انہوں نے پنجاب میں بھی تفریق کر دی ہے، مہاجروں کے اندر بھی ایک حقیقی اور ایک فلانا پی ٹی آئی کے اندر ایک پیپلز پارٹی میں ایک فارورڈ تو ایک ان فارورڈ، ایک پارلیمنٹری تو ایک پارلیمنٹ سے باہر. تو وہ تقسیم انہوں نے یہاں بھی کر دی. علماء کے اندر ایک مدرسہ انہوں نے ایسا کر دیا مدرسوں کا، علماء کو ایک ادھر کر دیا کہ بھائی آپ جو ہے علیحدہ ہوں گے. ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کا وفاقی مدارس بنا کے ایک گروپ ادھر کر دیا. اچھا مدرسے بھی سارے فقہ کی بنیاد کے اوپر ہیں، مطلب وہ اس دین کی بنیاد پر تو نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے دین کی بنیاد پر، لیکن بنیاد جو ہے مدرسے فقہی بنیاد پر ہے. کوئی بریلوی مسلک کے مدرسے ہیں، کوئی دیوبندی مسلک کے مدرسے ہیں، کوئی اہل تشیع مسلک کے، ہر جگہ تقسیم جو ہے نا یہ ہمارے جو 70 سال سے جو ہمارا جو گندا سیٹ اپ جو چل رہا ہے نا، انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول جو کیا نا ہر جگہ انہوں نے نقصان پاکستان کو پہنچایا ہے، پاکستان کی سیاست کو پہنچایا، پاکستان کے مذہب کو پہنچایا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے. اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ پھر یہ چکر چلا. تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیکھا کہ بھئی یہ تو 2 گروپ بن گئے، اور یہ ایک جو وزارت تعلیم کے تحت جو گروپ ہے اس کو تو بڑی جلدی این او سی مل جاتی ہے، اور وہ ان کے مدرسوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. وہ تک پہنچ گیا 17-18 تک، اور مولانا فضل الرحمان کی تقریباً 23-24 ہزار ہے. تو انہوں نے کہا اگر یہی تعداد رہی تو یہ گروپ اوپر چلے گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے نئی کہانی ڈالی. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ اصل میں میرے تھرو ہونے چاہیے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی سیاسی جماعت ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں تو سیاست میں رہوں گا، تو جب میں سیاست میں رہوں گا تو میں ہمیشہ حکومت کے ساتھ بارگیننگ کروں گا. تو لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو وزارت صنعت وہ جو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کیا جائے، تاکہ یہ جب وزارت اس میں آ جائے گی صنعت اور سوسائٹیز کے اندر، تو ہم ہمیشہ حکومت میں ہوں گے، تو ہم حکومت کے ساتھ بارگیننگ کر کے ان مدرسوں کو این او سی دلوایا کریں گے جو کہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. اور جو دوسری طرف کے ہوں گے جو وزارت تعلیم کھٹ سے بس ایک دیکھ کے اچھا جی اوکے ہو گیا بس ٹھیک ہے، وہ صرف دستخط کر کے ٹھپ لا کے دیتا ہے، یہ چکر ختم ہو جائے. نتیجہ ہوگا کہ ان کو ہم کنٹرول کریں گے، ہم اوپر جائیں گے. یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ شروع میں ڈالا، ان کو بڑی پریشانی ہونے لگی تھی، حالانکہ عمران خان نے اس مسئلے کو ختم کر دیا تھا. اب ہوا یہ کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا مسئلہ آیا تو مولانا صاحب نے یہ ایشو سامنے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب آپ ایسا کریں کہ یہ ہمیں یہ کام کر کے دیں کہ یہ جو مدارس جو ہے ان کی رجسٹریشن جو ہے یہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے. اب سوسائٹیز ایکٹ کے تحت اگر کرواتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے جو میں نے کہا تھا جو عمران خان کے دور میں جب یہ بات ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی، سارے مدارس کے لوگ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا تھا جناب آپ یہ کر تو دیا ہے آپ نے، یہ فیٹ اپ وغیرہ کا اعتراض تھا آپ نے سارا دور کر کے بنا تو دیا، لیکن کل ایسا نہ ہو کہ آنے والی حکومت جو اٹھا کے پھینک دے. تو انہوں نے کہا کیا کریں، تو اس پہ تمام علماء کرام، دیکھیے میں بتا رہا ہوں سمجھنے والی بات ہے، تمام علماء کرام، میں اسی لیے ان کو کہتا ہوں کہ پاکستان کے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے علماء ایسے ہیں، لیکن علماء کرام کو دیکھنا چاہیے اور سیاستدانوں کو دیں. تمام علماء کرام نے یہ شرط رکھی کہ یہ جو ہوا ہے مدارس کی جو رجسٹریشن کا معاملہ، یہ جو وزارت تعلیم کے تحت ہے، اس کی اب جو ہے نا اس کی گارنٹی جو ہے نا یہ ہمیں فوج دے گی. دیکھیے کتنے شرم کی بات ہے کہ پاکستان کے تمام علماء، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مجھے یہ نہیں کہ بہرحال علماء ہوں گے، لیکن علماء کرام جو ہے نا یاد رکھیں جو عالم ہوتا ہے، جو حقیقی عالم ہوتا ہے، وہ کبھی شرط نہیں لگاتا، مطالبہ کرتا ہے. مجھے یاد اچھی طرح جس وقت سارے معاملات ہوئے تھے، اگر لوگ پرانے اگر یاد ہے لوگوں نے ٹی وی پروگرام دیکھو تو ان پروگراموں کے اندر کہا جاتا ہے سارے لوگ بیٹھے، سارے علماء گرینڈ جتنے بڑے بڑے سب بیٹھے تھے، اس میں سارے کے سارے وہ کہتے تھے ہم نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر یہ بات ہمیں گارنٹی، تو اول تو بات ہے کہ عالم شرط نہیں رکھتا، غلط ہے اصول، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ مطالبہ ہے. اچھا مطالبہ بھی پھر انہوں نے غلط رکھا. انہوں نے یہ کیوں کہا کہ آرمی چیف گارنٹی دے؟ بھائی یہ ہمارے پاکستان کے سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، تمام ادارے، ان سب کی غلطی ہے کہ ہر جگہ یہ فوج کو لے کر آتے ہیں. اس وقت یہ علماء کرام کو چاہیے تھا کہ ہمیں گارنٹی فوجی جرنیل سے نہیں چاہیے، باجوہ سے نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے گارنٹی سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ اس بات کا فیصلہ کرے، سپریم کورٹ ایک رولنگ دے
کہ یہ جو آج ہماری جو باجوہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو بات چیت طے ہوئی ہے کہ تمام مدارس جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس کے تحت رجسٹر ہوں گے، وفاقی نظام جو تعلیم ہے اس کے ذریعے یہ وہی رہے گا، اور آنے والی آ کے حکومت اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرے گی، تو بات ہوتی۔ انہوں نے وہاں پر بھی فوج کو پاور دے دی۔ سیاستدانوں کا جب کوئی مسئلہ تھا تو وہ بھی آ کے کہتے ہیں جی ہم بھی گارنٹی لے کے دے دو فوج سے، تو فوج کو تو سیاستدان اور علماء خود ہی لے کے آتے ہیں بیچ میں۔ میں اس لیے تو ہمیشہ کہتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ جو ہے مطلب میں فوج کی حمایت نہیں کرتا، میں سب سے زیادہ ان سیاستدانوں کے اور یہ جو 2 نمبر مذہبی جماعتیں نا جس کے اندر تمام یہودیوں کے ایجنٹ گھسے ہوئے، میں اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ قوم کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا رخ ادھر کریں ان کی طرف۔ یہ دیکھیں نا کتنی وضاحت کے ساتھ انہوں نے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، کئی سال پرانی بات ہے، لیکن لوگ مانتے نہیں۔ آج پھر دیکھ لیں، اب وہ 26ویں ترمیم کا جب مسئلہ آیا تو مولانا صاحب نے فوری طور پر ان کو لالچ تھی، انہوں نے کہا کہ جناب اس سے، کیونکہ ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ عمران خان اگر آ جائے گا تو ہماری سیاست بھی ختم ہو جائے گی۔ مطلب اب مولانا صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ اگر وہ جو دوسرا طبقہ جو ہے وفاقی وزارت تعلیم کا، ان کی 18,000 19,000 کے قریب ہو رہی ہے، اگر یہ بڑھتے چلے گئے تو میرا تو مدارس کا معاملہ بھی ختم، جو فنڈ شنڈ آتا ہے وہ بھی ختم، اور اگر عمران کو چھوٹ دی تو عمران خان کا جن نکل کے آ رہا ہے تو ہماری سیاست بھی ختم۔ تو انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کھیلے۔ انہوں نے ایک تو کہا کہ جناب ٹھیک ہے میں 26ویں 18ویں ترمیم میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ یہ جو نا یہ مدارس کا کام کر دیں۔ وہ انہوں نے زرداری صاحب نے کر دیا، کرا کرو کے انہوں نے کہتے ہیں جی ہو جائے گا۔ جب یہ انہوں نے نکالا تو وہ آگے جناب مدارس والے سارے نکل کے دونوں فوج کے پاس آگے کھڑے ہو گئے، وہ 18,000 والا گروپ، انہوں نے آ کے پکڑ لیا جنرل عاصم منیر، ان کو کہا کہ جناب یہ تو آپ کی فوج کی گارنٹی تھی، کیا فوج کی بھی گارنٹی ہوا؟ تب یہ پھر ان کو اپنی انا کا مسئلہ پڑ گیا۔ اب انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی تماشا اس ملک میں دیکھیں کہ ہر چیز کا جو ہے آپ نے فوج کو اور کیا کہتے ہیں عسکری اداروں کو ہر چیز کا بنا لیا ہے۔ مطلب اگر سیاسی گارنٹی تو فوج سے ہوگی، ہر چیز کی اقتصادی گارنٹی تو فوج سے ہوگی، مذہبی گارنٹی ہوگی تو فوج سے ہوگی۔ تو کل تو پھر ایسا لوگ کہہ دیں گے کہ جناب آپ نے جو ہے قبلہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف نکلنا، GH کی طرف کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو میں خاص شاید یہ بھی ہونے لگے گا۔ تو یہ تباہی ہے اس ملک کے اندر، یہ جس کا جو کرنے کا کام ہے اس کو کرنے دے۔ یہ آئین کو بھی آپ نے تباہ کر دیا، ملک کو بھی تباہ کر دے، یہ ملک جو ہے نا تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ انتہائی گھٹیا حرکتیں ہو رہی ہیں، بہترین طریقے سے سازشیں کی جا رہی ہیں، نہایت سوفسٹیکیٹڈ قسم کی کانسپریسی کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر۔ میں بتا رہا ہوں کہ حالات انتہائی خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور کسی کو کوئی اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ کہ حکومت جو ہے ہر سطح پہ جھوٹ بول رہی ہے کہ جناب وہ ایسا ہو گیا ہے۔ وہ ڈینٹونی کے اشتہار میں جنہوں نے مرکزی کردار ادا کیا تھا وہ آ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، روزانہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب وہ کراچی کے اندر ایک نیا تھوڑا سکون تھا تو وہاں پہ گورنر کا چکر شروع ہو گیا، وہاں گورنر کے لانے کا مسئلہ ہو رہا ہے، وہ بھی ایک عجیب تماشا ہے۔ بہرحال صورتحال جو ہے بہت نابگفتہ ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں۔ اور آج کا ایک ویلاگ ذرا لمبا ہو گیا کیوں میں نے 5 دن تک کیا نہیں تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا، تو اس لیے میں نے آپ سے 4 منٹ 5 منٹ زیادہ لے لیے، اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔